السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون خیمے میں بیٹھی ہوتی ہیں تو مہر دین آتے ہیں۔ عالیہ خاتون مہر دین سے کہتی ہیں کہ میں وادی میں گل بانو اور سلجان سے ملی تھی۔ اس پر مہر دین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے سپاہیوں کو کیوں نہیں بتایا اور تم خود کیوں گئی ہو؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ میں مجبور تھی۔ تو اتنے میں گنجا گل بولتی ہے کہ ان دونوں کے پاس ایک ثبوت ہے اور وہ ہمیں دھمکا رہی ہیں۔ وہ دونوں جانتی ہیں کہ ہم نے کس کس کو قتل کیا۔ تو پھر مہر دین پوچھتا ہے کہ گل بانو کہاں ہے۔ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بھاگ گئی تھی ثبوت دینے کے لیے ارطغرل کو۔ اگر ارطغرل زندہ رہا تو پھر ہمارا اختتام ہوگا۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے خیمے میں یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مہر دین نے اپنی حکومت حاصل کر لی ہے۔ اس نے سونا دے کر تمام سرداران کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں گل بانو سے وہ ثبوت لینے والا ہوں اور مہر دین میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے ضرور آئے گا اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور یہ مجھ پر ہوگا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ آج شام میں کھانے پر نہیں آؤں گا اور آپ لوگ مہر دین کی دعوت پر اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھیں گے۔ اور اس پر پھر گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں بھائی۔ گندوگدو جا رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ اور پھر گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ ہماری شادی بھی بہت قریب ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے غداروں کو سزا نہیں دیتا اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر گندوگدو سلجان کے خیمے میں آ جاتا ہے اور پھر گندوگدو اور سلجان کے درمیان کی گفتگو ہوتی ہے۔ مہر دین، تیمور اور حائمہ خاتون ایک ہی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ مہر دین کہتا ہے کہ میں دوسرے ترک قبیلوں کا دورہ کروں گا۔ اور پھر مہر دین کہتا ہے کہ میری حکومت میں سب سے پہلا کام عدالت اور انصاف قائم کرنا ہوگا۔ اور پھر مہر دین کہتا ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی اور گندوگدو کی شادی ہوگی۔ تو دوسری طرف ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ لوگ شکستہ دل ہیں، وہ ہجرت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ریاست پر قبضے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور سرداران ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا امن ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی جدوجہد یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر آئیں اور ہجرت کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے قبیلے سے غداروں کو مٹانا ہوگا۔ عالیہ خاتون مہر دین سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے آج کا دن سب سے بہترین دن ہے اور آج کے دن ہی ہم ارطغرل اور گل بانو کو مٹا دیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اور پھر عالیہ خاتون اور مہر دین منصوبہ بناتے ہیں۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ تیمور ایک زخمی شخص ہے، ہم اس کی مدد سے ارطغرل کو پھنسائیں گے اور قتل کروانے کی کوشش کریں گے۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ جب تیمور کو اس کی بیوی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں پہلے کون تھا تو وہ کیا سوچے گا۔ اور پھر گنجا گل کہتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تو دوسری طرف ارطغرل اور گندوگدو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے کہ کل دوان کو کارواں سرائے لے کر جا رہے ہیں مہر دین۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے بھائی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ اس کا ارادہ تمہیں راستے میں مارنے کا ہی ہے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور نئی سرزمینوں پر آباد ہونا چاہتا ہوں۔ تو دوسری طرف گنجا گل ڈرامے کرتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے تو تیمور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر عالیہ خاتون تیمور کو وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ روشنی خاتون کے دل میں پہلی بار ارطغرل تھا۔ اس پر تیمور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ اور پھر تیمور اور روشنی اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ تیمور روشنی سے کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ کافی عرصے پہلے تمہارے دل میں ارطغرل تھا؟ اس پر روشنی خاموشی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر روشنی کہتی ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، لیکن مجھے تھوڑے عرصے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ارطغرل میرا بھائی ہے اور وہ حلیمہ سلطان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ روشنی کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بتانے والی تھی لیکن میں ڈرتی تھی۔ تیمور اس پر کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تم نے کیا کیا مجھ سے چھپایا ہے، اور یہ کہہ کر تیمور خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف گندوگدو کا بخار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سلجان اس کی دیکھ بھال کرتی ہے
اور پھر مہر دین کے سپاہی دوان کے پاس آتے ہیں اور اسے لے کر جانے والے ہوتے ہیں، تو چھوٹا سپاہی طاہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کو بچانے والے ہیں، اور پھر سپاہی دوان کو لے جاتے ہیں تو ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ روشنی خاتون ہائمہ خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تیمور صاحب کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ میں پہلے ارطغرل کو چاہتی تھی۔ اس پر ہائمہ خاتون بتاتی ہیں کہ عالیہ خاتون نے ہی میری بھابھی اور میرے بھائی کو مارا ہے، اور ارطغرل اور تیمور یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ جان کر روشنی خاتون حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل کی پوری سیریز لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون خیمے میں بیٹھی ہوتی ہیں تو مہر دین آتے ہیں۔ عالیہ خاتون مہر دین سے کہتی ہیں کہ میں وادی میں گل بانو اور سلجان سے ملی تھی۔ اس پر مہر دین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے سپاہیوں کو کیوں نہیں بتایا، اور تم خود کیوں گئی ہو؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ میں مجبور تھی۔ تو اتنے میں گنجا گل بولتی ہے کہ ان دونوں کے پاس ایک ثبوت ہے اور وہ ہمیں دھمکا رہی ہیں، وہ دونوں جانتی ہیں کہ ہم نے کس کس کو قتل کیا۔ تو پھر مہر دین پوچھتا ہے کہ گل بانو کہاں ہے؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بھاگ گئی تھی ثبوت دینے کے لیے ارطغرل کو، اگر ارطغرل زندہ رہا تو پھر ہمارا اختتام ہوگا۔ دوسری طرف ہائمہ خاتون کے خیمے میں یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مہر دین نے اپنی حکومت حاصل کر لی ہے، اس نے سونا دے کر تمام سرداران کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے، اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں گلبانو سے وہ ثبوت لینے والا ہوں، اور مہر دین میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے ضرور آئے گا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ مجھ پر ہوگا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ آج شام میں کھانے پر نہیں آؤں گا، اور آپ لوگ مہر دین کی دعوت پر اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھیں گے۔ اور اس پر پھر گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں بھائی۔ گندوگدو جا رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ اور پھر گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ ہماری شادی بھی بہت قریب ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے غداروں کو سزا نہیں دیتا اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر گندوگدو سلجان کے خیمے میں آ جاتا ہے، اور پھر گندوگدو اور سلجان کے درمیان کی گفتگو ہوتی ہے۔ مہر دین، تیمور اور ہائمہ خاتون ایک ہی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ مہر دین کہتا ہے کہ میں دوسرے ترک قبیلوں کا دورہ کروں گا، اور پھر مہر دین کہتا ہے کہ میری حکومت میں سب سے پہلا کام عدالت اور انصاف قائم کرنا ہوگا۔ اور پھر مہر دین کہتا ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی اور گندوگدو کی شادی ہوگی۔ تو دوسری طرف ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ لوگ شکستہ دل ہیں، وہ ہجرت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ریاست پر قبضے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور سرداران ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں، یہ ایک ایسا امن ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی جدوجہد یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر آئیں اور ہجرت کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے قبیلے سے غداروں کو مٹانا ہوگا۔ عالیہ خاتون مہر دین سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے آج کا دن سب سے بہترین دن ہے، اور آج کے دن ہی ہم ارطغرل اور گلبانو کو مٹا دیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اور پھر عالیہ خاتون اور مہر دین منصوبہ بناتے ہیں۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ تیمور ایک زخمی شخص ہے، ہم اس کی مدد سے ارطغرل کو پھنسائیں گے اور قتل کروانے کی کوشش کریں گے۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ جب تیمور کو اس کی بیوی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں پہلے کون تھا تو وہ کیا سوچے گا۔ اور پھر گنجا گل کہتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تو دوسری طرف ارطغرل اور گندوگدو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے کہ کل دوان کو کارواں سرائے لے کر جا رہے ہیں مہر دین۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے بھائی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ اس کا ارادہ تمہیں راستے میں مارنے کا ہی ہے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور نئی سرزمینوں پر آباد ہونا چاہتا ہوں۔ تو دوسری طرف گنجا گل ڈرامے کرتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے تو تیمور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور پھر عالیہ خاتون تیمور کو وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ روشنی خاتون کے دل میں پہلی بار ارطغرل تھا۔ اس پر تیمور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا،
اور پھر تیمور اور روشنی اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ تیمور روشنی سے کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ کافی عرصے پہلے تمہارے دل میں ارطغرل تھا؟ اس پر روشنی خاموشی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر روشنی کہتی ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، لیکن مجھے تھوڑے عرصے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ارطغرل میرا بھائی ہے اور وہ حلیمہ سلطان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ روشنی کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بتانے والی تھی لیکن میں ڈرتی تھی۔ تیمور اس پر کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تم نے کیا کیا مجھ سے چھپایا ہے، اور یہ کہہ کر تیمور خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف گندوگدو کا بخار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سلجان اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور پھر مہر دین کے سپاہی دوان کے پاس آتے ہیں اور اسے لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا سپاہی طاہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کو بچانے والے ہیں، اور پھر سپاہی دوان کو لے جاتے ہیں تو ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ روشنی خاتون حائمہ خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تیمور صاحب کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ میں پہلے ارطغرل کو چاہتی تھی۔ اس پر حائمہ خاتون بتاتی ہیں کہ عالیہ خاتون نے ہی میری بھابھی اور میرے بھائی کو مارا ہے، اور ارطغرل اور تیمور یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ جان کر روشنی خاتون حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل کی پوری سیریز لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون خیمے میں بیٹھی ہوتی ہیں تو مہر دین آتے ہیں۔ عالیہ خاتون مہر دین سے کہتی ہیں کہ میں وادی میں گل بانو اور سلجان سے ملی تھی۔ اس پر مہر دین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم نے سپاہیوں کو کیوں نہیں بتایا، اور تم خود کیوں گئی ہو؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ میں مجبور تھی۔ تو اتنے میں گنجا گل بولتی ہے کہ ان دونوں کے پاس ایک ثبوت ہے اور وہ ہمیں دھمکا رہی ہیں۔ وہ دونوں جانتی ہیں کہ ہم نے کس کس کو قتل کیا۔ تو پھر مہر دین پوچھتا ہے کہ گلبانو کہاں ہے؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بھاگ گئی تھی ثبوت دینے کے لیے ارطغرل کو۔ اگر ارطغرل زندہ رہا تو پھر ہمارا اختتام ہوگا۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے خیمے میں یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مہر دین نے اپنی حکومت حاصل کر لی ہے۔ اس نے سونا دے کر تمام سرداران کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے، اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں گلبانو سے وہ ثبوت لینے والا ہوں، اور مہر دین میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے ضرور آئے گا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ مجھ پر ہوگا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ آج شام میں کھانے پر نہیں آؤں گا، اور آپ لوگ مہر دین کی دعوت پر اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھیں گے۔ اور اس پر پھر گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں بھائی۔ گندوگدو جا رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ اور پھر گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ ہماری شادی بھی بہت قریب ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے غداروں کو سزا نہیں دیتا اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر گندوگدو سلجان کے خیمے میں آ جاتا ہے، اور پھر گندوگدو اور سلجان کے درمیان کی گفتگو ہوتی ہے۔ مہر دین، تیمور اور حائمہ خاتون ایک ہی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ مہر دین کہتا ہے کہ میں دوسرے ترک قبیلوں کا دورہ کروں گا، اور پھر مہر دین کہتا ہے کہ میری حکومت میں سب سے پہلا کام عدالت اور انصاف قائم کرنا ہوگا۔ اور پھر مہر دین کہتا ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی اور گندوگدو کی شادی ہوگی۔ تو دوسری طرف ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ لوگ شکستہ دل ہیں، وہ ہجرت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ریاست پر قبضے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور سرداران ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا امن ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی جدوجہد یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر آئیں اور ہجرت کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے قبیلے سے غداروں کو مٹانا ہوگا۔ عالیہ خاتون مہر دین سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے آج کا دن سب سے بہترین دن ہے، اور آج کے دن ہی ہم ارطغرل اور گلبانو کو مٹا دیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اور پھر عالیہ خاتون اور مہر دین منصوبہ بناتے ہیں۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ تیمور ایک زخمی شخص ہے، ہم اس کی مدد سے ارطغرل کو پھنسائیں گے اور قتل کروانے کی کوشش کریں گے۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ جب تیمور کو اس کی بیوی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں پہلے کون تھا تو وہ کیا سوچے گا۔
اور پھر گنجا گل کہتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تو دوسری طرف ارطغرل اور گندوگدو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے کہ کل دوان کو کارواں سرائے لے کر جا رہے ہیں مہر دین۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے بھائی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ اس کا ارادہ تمہیں راستے میں مارنے کا ہی ہے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور نئی سرزمینوں پر آباد ہونا چاہتا ہوں۔ تو دوسری طرف گنجا گل ڈرامے کرتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے تو تیمور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور پھر عالیہ خاتون تیمور کو وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ روشنی خاتون کے دل میں پہلی بار ارطغرل تھا۔ اس پر تیمور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اور پھر تیمور اور روشنی اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ تیمور روشنی سے کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ کافی عرصے پہلے تمہارے دل میں ارطغرل تھا؟ اس پر روشنی خاموشی سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر روشنی کہتی ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، لیکن مجھے تھوڑے عرصے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ارطغرل میرا بھائی ہے اور وہ حلیمہ سلطان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ روشنی کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بتانے والی تھی لیکن میں ڈرتی تھی۔ تیمور اس پر کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تم نے کیا کیا مجھ سے چھپایا ہے، اور یہ کہہ کر تیمور خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف گندوگدو کا بخار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سلجان اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور پھر مہر دین کے سپاہی دوان کے پاس آتے ہیں اور اسے لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا سپاہی طاہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کو بچانے والے ہیں، اور پھر سپاہی دوان کو لے جاتے ہیں تو ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ روشنی خاتون حائمہ خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تیمور صاحب کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ میں پہلے ارطغرل کو چاہتی تھی۔ اس پر حائمہ خاتون بتاتی ہیں کہ عالیہ خاتون نے ہی میری بھابھی اور میرے بھائی کو مارا ہے، اور ارطغرل اور تیمور یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ جان کر روشنی خاتون حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل کی پوری سیریز لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون خیمے میں بیٹھی ہوتی ہیں تو مہر دین آتے ہیں۔ عالیہ خاتون مہر دین سے کہتی ہیں کہ میں وادی میں گل بانو اور سلجان سے ملی تھی۔ اس پر مہر دین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے سپاہیوں کو کیوں نہیں بتایا، اور تم خود کیوں گئی ہو؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ میں مجبور تھی۔ تو اتنے میں گنجا گل بولتی ہے کہ ان دونوں کے پاس ایک ثبوت ہے اور وہ ہمیں دھمکا رہی ہیں، وہ دونوں جانتی ہیں کہ ہم نے کس کس کو قتل کیا۔ تو پھر مہر دین پوچھتا ہے کہ گلبانو کہاں ہے؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بھاگ گئی تھی ثبوت دینے کے لیے ارطغرل کو، اگر ارطغرل زندہ رہا تو پھر ہمارا اختتام ہوگا۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے خیمے میں یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مہر دین نے اپنی حکومت حاصل کر لی ہے، اس نے سونا دے کر تمام سرداران کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے، اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں گلبانو سے وہ ثبوت لینے والا ہوں، اور مہر دین میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے ضرور آئے گا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ مجھ پر ہوگا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ آج شام میں کھانے پر نہیں آؤں گا، اور آپ لوگ مہر دین کی دعوت پر اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھیں گے۔ اور اس پر پھر گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں بھائی۔ گندوگدو جا رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ اور پھر گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ ہماری شادی بھی بہت قریب ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے غداروں کو سزا نہیں دیتا اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر گندوگدو سلجان کے خیمے میں آ جاتا ہے، اور پھر گندوگدو اور سلجان کے درمیان کی گفتگو ہوتی ہے۔ مہر دین، تیمور اور حائمہ خاتون ایک ہی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ مہر دین کہتا ہے کہ میں دوسرے ترک قبیلوں کا دورہ کروں گا، اور پھر مہر دین کہتا ہے کہ میری حکومت میں سب سے پہلا کام عدالت اور انصاف قائم کرنا ہوگا۔ اور پھر مہر دین کہتا ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی اور گندوگدو کی شادی ہوگی۔ تو دوسری طرف ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ لوگ شکستہ دل ہیں، وہ ہجرت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ریاست پر قبضے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور سرداران ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں، یہ ایک ایسا امن ہے
हमारे लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद यही होगी कि हम लोगों को अपने एतमाद में लेकर आएँ और हिजरत करने के बारे में सोचें। और फिर अर्तुगरुल कहता है कि सबसे पहले हमें अपने कबीले से गद्दारों को मिटाना होगा। आलिया खातून मेहरदीन से कहती हैं कि हमारे लिए आज का दिन सबसे बेहतरीन दिन है और आज के दिन ही हम अर्तुगरुल और गुलबानो को मिटा दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर आलिया खातून और मेहरदीन मंसूबा बनाते हैं। आलिया खातून कहती है कि तैमूर एक ज़ख्मी शख्स है, हम उसकी मदद से अर्तुगरुल को फंसाएंगे और कत्ल करवाने की कोशिश करेंगे। आलिया खातून कहती है कि जब तैमूर को उसकी बीवी के बारे में पता चलेगा कि उसके दिल में पहले कौन था तो वो क्या सोचेगा। और फिर गुंजागुल कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल और गुंदोगदू आपस में बात कर रहे होते हैं। गुंदोगदू कहता है कि कल दुआन को कारवां सराय लेकर जा रहे हैं मेहरदीन। अर्तुगरुल कहता है कि मैं जानता हूँ कि क्या करना है भाई। गुंदोगदू कहता है कि उसका इरादा तुम्हें रास्ते में मारने का ही है। और फिर गुंदोगदू कहता है कि मैं सिलजान के साथ रहना चाहता हूँ और नई सरजमीनों पर आबाद होना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ गुंजागुल ड्रामे करते हुए खैमे में दाखिल होती है तो तैमूर पूछता है कि क्या हुआ है। और फिर आलिया खातून तैमूर को वो सब कुछ बता देती है कि रोशनी खातून के दिल में पहली बार अर्तुगरुल था। इस पर तैमूर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। और फिर तैमूर और रोशनी अपने खैमे में चले जाते हैं। तैमूर रोशनी से कहता है कि क्या ये सच है कि काफ़ी अरसे पहले तुम्हारे दिल में अर्तुगरुल था। इस पर रोशनी खामोशी से खड़ी हो जाती है। और फिर रोशनी कहती है कि ये बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे थोड़े अरसे बाद ये अंदाज़ा हो गया था कि अर्तुगरुल मेरा भाई है और वो हलीमा सुल्तान के साथ मोहब्बत करता है। रोशनी कहती है कि मैं तुम्हें पहले बताने वाली थी लेकिन मैं डरती थी। तैमूर उस पर कहता है कि इसके अलावा तुमने क्या क्या मुझसे छुपाया है, और यह कहकर तैमूर खैमे से बाहर चला जाता है। तो दूसरी तरफ गुंदोगदू का बुखार ज़्यादा बढ़ जाता है तो सिलजान उसकी देखभाल करती है। और फिर मेहरदीन के सिपाही दुआन के पास आते हैं और उसे लेकर जाने वाले होते हैं। तो छोटा सिपाही ताहिर आता है और कहता है कि हम आपको बचाने वाले हैं। और फिर सिपाही दुआन को ले जाते हैं तो अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे हो लेता है। रोशनी खातून हाइमा खातून के पास आती है और कहती है कि तैमूर साहब को मेरी हकीकत के बारे में पता चल गया है कि मैं पहले अर्तुगरुल को चाहती थी। इस पर हाइमा खातून बताती हैं कि आलिया खातून ने ही मेरी भाभी और मेरे भाई को मारा है और अर्तुगरुल और तैमूर ये सब कुछ जानते हैं। ये जानकर रोशनी खातून हैरान रह जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अर्तुगरुल की पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के आने वाले एपिसोड के बारे में। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आलिया खातून और गुंजागुल खातून खैमे में बैठी होती हैं तो मेहरदीन आते हैं। आलिया खातून मेहरदीन से कहती हैं कि मैं वादी में गुलबानो और सिलजान से मिली थी। इस पर मेहरदीन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने सिपाहियों को क्यों नहीं बताया और तुम खुद क्यों गई हो। इस पर आलिया खातून कहती है कि मैं मजबूर थी। तो इतने में गुंजागुल बोलती है कि उन दोनों के पास एक सबूत है और वो हमें धमका रही हैं। वो दोनों जानती हैं कि हमने किस किस को कत्ल किया। तो फिर मेहरदीन पूछता है कि गुलबानो कहाँ है। इस पर आलिया खातून कहती है कि वो भाग गई थी सबूत देने के लिए अर्तुगरुल को। अगर अर्तुगरुल जिंदा रहा तो फिर हमारा अख्ताम होगा। दूसरी तरफ हाइमा खातून के खैमे में यह सब बात कर रहे होते हैं कि मेहरदीन ने अपनी हुकूमत हासिल कर ली है। उसने सोना देकर तमाम सरदारान को अपनी तरफ राग़िब कर लिया है। और फिर अर्तुगरुल कहता है कि मैं गुलबानो से वो सबूत लेने वाला हूँ और मेहरदीन मेरे पीछे मुझे मारने के लिए ज़रूर आएगा और उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है और ये मुझ पर होगा कि उससे कैसे निपटा जाए। और फिर अर्तुगरुल कहता है कि आज शाम मैं खाने पर नहीं आऊँगा और आप लोग मेहरदीन की दावत पर अपने कान और आंखें खुले रखेंगे। और इस पर फिर गुंदोगदू कहता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। अर्तुगरुल जवाब देता है कि आप फ़िक्र ना करें भाई। गुंदोगदू जा रहा होता है तो गुंजागुल खातून उसे रोकती है और कहती है कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और फिर गुंजागुल खातून कहती है कि हमारी शादी भी बहुत करीब है। गुंदोगदू कहता है कि जब तक मैं अपने गद्दारों को सज़ा नहीं देता उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं आएगा। और फिर ये कहकर गुंदोगदू सिलजान के खैमे में आ जाता है। और फिर गुंदोगदू और सिलजान के दरमियान की गुफ्तगू होती है
مہردین، تیمور اور ہیما خاتون ایک ہی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ مہردین کہتا ہے کہ میں دوسرے ترک قبیلوں کا دورہ کروں گا، اور پھر مہردین کہتا ہے کہ میری حکومت میں سب سے پہلا کام عدالت اور انصاف قائم کرنا ہوگا، اور پھر مہردین کہتا ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی اور گندوگدو کی شادی ہوگی۔ تو دوسری طرف ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ لوگ شکستہ دل ہیں، وہ ہجرت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ریاست پر قبضے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور سرداران ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا امن ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی جدوجہد یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر آئیں اور ہجرت کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے قبیلے سے غداروں کو مٹانا ہوگا۔ عالیہ خاتون مہردین سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے آج کا دن سب سے بہترین دن ہے، اور آج کے دن ہی ہم ارطغرل اور گلبانوں کو مٹا دیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اور پھر عالیہ خاتون اور مہردین منصوبہ بناتے ہیں۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ تیمور ایک زخمی شخص ہے، ہم اس کی مدد سے ارطغرل کو پھنسائیں گے اور قتل کروانے کی کوشش کریں گے۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ جب تیمور کو اس کی بیوی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں پہلے کون تھا تو وہ کیا سوچے گا۔ اور پھر گنجا گل کہتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تو دوسری طرف ارطغرل اور گندوگدو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے کہ کل دوان کو کارواں سرائے لے کر جا رہے ہیں مہردین۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے بھائی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ اس کا ارادہ تمہیں راستے میں مارنے کا ہی ہے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور نئی سرزمینوں پر آباد ہونا چاہتا ہوں۔ تو دوسری طرف گنجا گل ڈرامے کرتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے تو تیمور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور پھر عالیہ خاتون تیمور کو وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ روشنی خاتون کے دل میں پہلی بار ارطغرل تھا۔ اس پر تیمور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اور پھر تیمور اور روشنی اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ تیمور روشنی سے کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ کافی عرصے پہلے تمہارے دل میں ارطغرل تھا؟ اس پر روشنی خاموشی سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر روشنی کہتی ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، لیکن مجھے تھوڑے عرصے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ارطغرل میرا بھائی ہے اور وہ حلیمہ سلطان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ روشنی کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بتانے والی تھی لیکن میں ڈرتی تھی۔ تیمور اس پر کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تم نے کیا کیا مجھ سے چھپایا ہے، اور یہ کہہ کر تیمور خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف گندوگدو کا بخار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سلجان اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور پھر مہردین کے سپاہی دوان کے پاس آتے ہیں اور اسے لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا سپاہی طاہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کو بچانے والے ہیں، اور پھر سپاہی دوان کو لے جاتے ہیں تو ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ روشنی خاتون ہیما خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تیمور صاحب کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ میں پہلے ارطغرل کو چاہتی تھی۔ اس پر ہیما خاتون بتاتی ہیں کہ عالیہ خاتون نے ہی میری بھابھی اور میرے بھائی کو مارا ہے، اور ارطغرل اور تیمور یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ جان کر روشنی خاتون حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل کی پوری سیریز لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون خیمے میں بیٹھی ہوتی ہیں تو مہردین آتے ہیں۔ عالیہ خاتون مہردین سے کہتی ہیں کہ میں وادی میں گلبانوں اور سلجان سے ملی تھی۔ اس پر مہردین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی، تم نے سپاہیوں کو کیوں نہیں بتایا، اور تم خود کیوں گئی ہو؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ میں مجبور تھی۔ تو اتنے میں گنجا گل بولتی ہے کہ ان دونوں کے پاس ایک ثبوت ہے اور وہ ہمیں دھمکا رہی ہیں، وہ دونوں جانتی ہیں کہ ہم نے کس کس کو قتل کیا۔ تو پھر مہردین پوچھتا ہے کہ گلبانو کہاں ہے؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بھاگ گئی تھی ثبوت دینے کے لیے ارطغرل کو، اگر ارطغرل زندہ رہا تو پھر ہمارا اختتام ہوگا۔ دوسری طرف ہیما خاتون کے خیمے میں یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مہردین نے اپنی حکومت حاصل کر لی ہے، اس نے سونا دے کر تمام سرداران کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے، اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں گلبانو سے وہ ثبوت لینے والا ہوں، اور مہردین میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے ضرور آئے گا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ مجھ پر ہوگا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔
اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ آج شام میں کھانے پر نہیں آؤں گا اور آپ لوگ مہردین کی دعوت پر اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھیں گے۔ اور اس پر پھر گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں بھائی۔ گندوگدو جا رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ اور پھر گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ ہماری شادی بھی بہت قریب ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے غداروں کو سزا نہیں دیتا اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر گندوگدو سلجان کے خیمے میں آ جاتا ہے اور پھر گندوگدو اور سلجان کے درمیان کی گفتگو ہوتی ہے۔ مہردین، تیمور اور ہیما خاتون ایک ہی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ مہردین کہتا ہے کہ میں دوسرے ترک قبیلوں کا دورہ کروں گا۔ اور پھر مہردین کہتا ہے کہ میری حکومت میں سب سے پہلا کام عدالت اور انصاف قائم کرنا ہوگا۔ اور پھر مہردین کہتا ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی اور گندوگدو کی شادی ہوگی۔ تو دوسری طرف ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ لوگ شکستہ دل ہیں، وہ ہجرت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ریاست پر قبضے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور سرداران ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا امن ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی جدوجہد یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر آئیں اور ہجرت کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے قبیلے سے غداروں کو مٹانا ہوگا۔ عالیہ خاتون مہردین سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے آج کا دن سب سے بہترین دن ہے اور آج کے دن ہی ہم ارطغرل اور گلبانوں کو مٹا دیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اور پھر عالیہ خاتون اور مہردین منصوبہ بناتے ہیں۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ تیمور ایک زخمی شخص ہے، ہم اس کی مدد سے ارطغرل کو پھنسائیں گے اور قتل کروانے کی کوشش کریں گے۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ جب تیمور کو اس کی بیوی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں پہلے کون تھا تو وہ کیا سوچے گا۔ اور پھر گنجا گل کہتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تو دوسری طرف ارطغرل اور گندوگدو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے کہ کل دوان کو کارواں سرائے لے کر جا رہے ہیں مہردین۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے بھائی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ اس کا ارادہ تمہیں راستے میں مارنے کا ہی ہے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور نئی سرزمینوں پر آباد ہونا چاہتا ہوں۔ تو دوسری طرف گنجا گل ڈرامے کرتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے تو تیمور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر عالیہ خاتون تیمور کو وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ روشنی خاتون کے دل میں پہلی بار ارطغرل تھا۔ اس پر تیمور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ اور پھر تیمور اور روشنی اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ تیمور روشنی سے کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ کافی عرصے پہلے تمہارے دل میں ارطغرل تھا؟ اس پر روشنی خاموشی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر روشنی کہتی ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، لیکن مجھے تھوڑے عرصے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ارطغرل میرا بھائی ہے اور وہ حلیمہ سلطان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ روشنی کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بتانے والی تھی لیکن میں ڈرتی تھی۔ تیمور اس پر کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تم نے کیا کیا مجھ سے چھپایا ہے، اور یہ کہہ کر تیمور خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف گندوگدو کا بخار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سلجان اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اور پھر مہردین کے سپاہی دوان کے پاس آتے ہیں اور اسے لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا سپاہی طاہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کو بچانے والے ہیں۔ اور پھر سپاہی دوان کو لے جاتے ہیں تو ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ روشنی خاتون ہائمہ خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تیمور صاحب کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ میں پہلے ارطغرل کو چاہتی تھی۔ اس پر ہائمہ خاتون بتاتی ہیں کہ عالیہ خاتون نے ہی میری بھابھی اور میرے بھائی کو مارا ہے اور ارطغرل اور تیمور یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ جان کر روشنی خاتون حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل کی پوری سیریز لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون خیمے میں بیٹھی ہوتی ہیں تو مہردین آتے ہیں۔ عالیہ خاتون مہردین سے کہتی ہیں کہ میں وادی میں گلبانوں اور سلجان سے ملی تھی۔ اس پر مہردین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے سپاہیوں کو کیوں نہیں بتایا اور تم خود کیوں گئی ہو؟ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ میں مجبور تھی۔ تو اتنے میں گنجا گل بولتی ہے
کہ ان دونوں کے پاس ایک ثبوت ہے اور وہ ہمیں دھمکا رہی ہیں۔ وہ دونوں جانتی ہیں کہ ہم نے کس کس کو قتل کیا۔ تو پھر مہردین پوچھتا ہے کہ گلبانو کہاں ہے۔ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بھاگ گئی تھی ثبوت دینے کے لیے ارطغرل کو۔ اگر ارطغرل زندہ رہا تو پھر ہمارا اختتام ہوگا۔ دوسری طرف ہائمہ خاتون کے خیمے میں یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مہردین نے اپنی حکومت حاصل کر لی ہے۔ اس نے سونا دے کر تمام سرداران کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں گلبانو سے وہ ثبوت لینے والا ہوں اور مہردین میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے ضرور آئے گا اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور یہ مجھ پر ہوگا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ آج شام میں کھانے پر نہیں آؤں گا اور آپ لوگ مہردین کی دعوت پر اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھیں گے۔ اور اس پر پھر گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں بھائی۔ گندوگدو جا رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ اور پھر گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ ہماری شادی بھی بہت قریب ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے غداروں کو سزا نہیں دیتا اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر گندوگدو سلجان کے خیمے میں آ جاتا ہے اور پھر گندوگدو اور سلجان کے درمیان بھی گفتگو ہوتی ہے۔ مہردین، تیمور اور ہائمہ خاتون ایک ہی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ مہردین کہتا ہے کہ میں دوسرے ترک قبیلوں کا دورہ کروں گا۔ اور پھر مہردین کہتا ہے کہ میری حکومت میں سب سے پہلا کام عدالت اور انصاف قائم کرنا ہوگا۔ اور پھر مہردین کہتا ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی اور گندوگدو کی شادی ہوگی۔ تو دوسری طرف ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ لوگ شکستہ دل ہیں، وہ ہجرت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ریاست پر قبضے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور سرداران ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا امن ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی جدوجہد یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر آئیں اور ہجرت کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے قبیلے سے غداروں کو مٹانا ہوگا۔ عالیہ خاتون مہردین سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ آج کا دن سب سے بہترین دن ہے اور آج کے دن ہی ہم ارطغرل اور گلبانو کو مٹا دیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اور پھر عالیہ خاتون اور مہردین منصوبہ بناتے ہیں۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ تیمور ایک زخمی شخص ہے، ہم اس کی مدد سے ارطغرل کو پھنسائیں گے اور قتل کروانے کی کوشش کریں گے۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ جب تیمور کو اس کی بیوی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں پہلے کون تھا تو وہ کیا سوچے گا۔ اور پھر گنجا گل کہتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تو دوسری طرف ارطغرل اور گندوگدو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے کہ کل دوان کو کارواں سرائے لے کر جا رہے ہیں مہردین۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے بھائی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ اس کا ارادہ تمہیں راستے میں مارنے کا ہی ہے۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور نئی سرزمینوں پر آباد ہونا چاہتا ہوں۔ تو دوسری طرف گنجا گل ڈرامے کرتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے تو تیمور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر عالیہ خاتون تیمور کو وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ روشنی خاتون کے دل میں پہلی بار ارطغرل تھا۔ اس پر تیمور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ اور پھر تیمور اور روشنی اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ تیمور روشنی سے کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ کافی عرصے پہلے تمہارے دل میں ارطغرل تھا؟ اس پر روشنی خاموشی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر روشنی کہتی ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، لیکن مجھے تھوڑے عرصے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ارطغرل میرا بھائی ہے اور وہ حلیمہ سلطان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ روشنی کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بتانے والی تھی لیکن میں ڈرتی تھی۔ تیمور اس پر کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تم نے کیا کیا مجھ سے چھپایا ہے، اور یہ کہہ کر تیمور خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف گندوگدو کا بخار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سلجان اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اور پھر مہردین کے سپاہی دوان کے پاس آتے ہیں اور اسے لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا سپاہی طاہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کو بچانے والے ہیں۔ اور پھر سپاہی دوان کو لے جاتے ہیں تو ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ روشنی خاتون ہائمہ خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تیمور صاحب کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ میں پہلے ارطغرل کو چاہتی تھی۔ اس پر ہائمہ خاتون بتاتی ہیں کہ عالیہ خاتون نے ہی میری بھابھی اور میرے بھائی کو مارا ہے اور ارطغرل اور تیمور یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ جان کر روشنی خاتون حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔
क्योंकि हम अर्तुगरुल की पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे।